اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم جیسے نیا سال شروع ہے نا، مبارک نہ بھی دیں تو دعا دے دیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے ہم اپنے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹیکسٹ لکھ کے اس کی ٹرانسلیشن اردو، عربی، انگلش تینوں زبانوں میں اس کو لکھ کے وہ بھی آپ دوسروں کو بول سکتے ہیں۔ فرزانہ ہم اس کو لکھ کے تو بورڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں، وہ دروازے کے باہر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نیا چاند چڑھ چکا ہے۔ یاد دہانی یہ کہتی ہیں کہ میری وجہ سے جن کا دل دکھا تھا میں نے ان سے سوری کر لی۔ بہت اچھا ہے، ان کو انسان لسٹ بنا کے رکھ لینا، پھر ایک ایک چیک آؤٹ کرتا جائے کہ یہ میں نے وعدہ کیا تھا، یہ کر لیا، یہ کر لیا ہے، یہ رہتا ہے، پھر اس پہ تدبیر کرے۔ بہت ٹارگیٹس بنا لیتے ہیں اور وہ ان ریئلسٹک ہوتے ہیں، اور پھر ہم ایک بھی نہیں کر پاتے، اور پھر وہ ایک اور جھوٹ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جاتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہم قرآن میں غور ہی نہیں کرتے نا۔ افلا یتدبرون القرآن، کیونکہ جب میں نے یہ آیت اس اینگل سے پڑھی کہ اللہ نے مہینے کب بنائے اور پھر ان میں سے حرمت والے بنائے، حرمت والے کیوں بنائے، اور ان میں خاص طور پر کس چیز کی پریکٹس ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ انفسکم میں صرف اپنی جان نہیں آتی، انفسکم سے مراد ایک دوسرے کی بھی آتی، جیسے نا سلموا علی انفسکم، جب گھروں میں داخل ہو قرآن مجید میں آتا ہے نا، تو وہ صرف اپنے آپ کو تھوڑی سلام کرتے ہیں، ہم کسی کو کرتے ہیں، وہ ہمیں کرتا ہے۔ مجھے تو ہر روز یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بے شعوری کی زندگی بسر کر رہے ہیں اپنے بارے میں، کم از کم، اور ہر روز ایک نیا انکشاف ہوتا ہے۔ اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی کہ اللہ پاک جو پہلو ابھی بھی میری نظر سے اوجھل ہے، میں ان کے بارے میں اندھیرے میں ہوں، مجھے ابھی تک بھی نہیں پتا کہ یہ مجھے کرنا ہے، تو وہ مجھے سکھا دے، کیونکہ نفع مند علم وہی ہوتا ہے نا کہ جو انسان کو فائدہ دے، جس کا جاننا، جس کا سیکھنا انسان کے لیے فائدہ مند ہو، اور پھر وہ ہمارے لیے آسان بھی کر دے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے، بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک حقیقت ہمارے سامنے آ بھی جاتی ہے، کھل بھی جاتی ہے، روز روشن کی طرح واضح بھی ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو فار سم ریزن ایکسپٹ نہیں کرتے، یا تو اپنی خواہشات کی بنا پر، یا کچھ بائسز ہوتے ہیں ہمارے، یا ہمارے اپنے خود ساختہ کچھ پسند و ناپسند کے معیار ہوتے ہیں، تو اس میں بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایک اور چیز میں سوچتی ہوں کہ عام طور پر گمراہی، جہالت، جھگڑے، فتنہ، فساد، ان کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ کہ پتہ نہیں ہوتا بات کا، بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور اس پہ پھر پکے ہو جاتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ چیز پتہ چل جاتی ہے لیکن ہم اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیتے ہیں یا کوٹ کرتے ہیں، یا اس کا اصل معنی نہیں سمجھتے، یا اس کا جو اصل مفہوم ہے یا جس حوالے سے وہ بات کی گئی ہے وہ نہیں لیتے، اس کو چھوڑ کے لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا معنی ہی بدل جاتا ہے، اور اس سے مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے۔ مثلا ایک بچہ کسی زو میں گیا تو اس میں کچھ جانوروں کے کیج پہ لکھا ہوا تھا نو فیڈنگ، کہ ان کو کھانا نہ کھلاؤ۔ کیوں لکھتے ہیں یہ؟ کیوں لکھتے ہیں نو فیڈنگ؟ نہیں پتا؟ جی ہاں، کیونکہ زو والوں نے اپنے اعتبار سے انہیں کھلایا ہوتا ہے، اور آنے والے ان کو بعض اوقات وہ چیزیں دے دیتے ہیں جو ان کے لیے سوٹیبل نہیں، یا اوور ایٹنگ کرا دیتے ہیں، تو جانور پنجروں میں بند ہیں، وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، مشکل پڑتی ہے، تو انسٹرکشن لگی ہوتی ہیں۔ تو ایک بچہ جو اپنے باپ کے ساتھ زو دیکھنے کے لیے گیا جانوروں کو، تو اس نے کہا کہ مجھے بھی کچھ لینا ہے اس میں سے، یعنی گھر لے جائیں۔ تو باپ نے کہا کہ ہم انہیں گھر تو لے جائیں تو ہم انہیں کھلائیں گے کیا؟ تو کہا وہ اس کیج میں سے لے لیں، ان کو ہمیں کھلانا نہیں پڑے گا، کیونکہ اس پہ لکھا ہوا نو فیڈنگ۔ تو مسئلہ حل ہے۔ کیا بچے نے غلط کہا؟ نہیں۔ پھر کیا مسئلہ تھا؟ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا، کیونکہ وہ نادان تھا، اس کو وہ بات جو جانوروں کے حوالے سے تھی وہ اس نے کسی اور حوالے سے سمجھی۔ تو بہت دفعہ ہم مثلا
میں اور آپ کوئی بات کر رہے ہیں اور ایک خاص ماحول میں، خاص کانٹیکسٹ میں ایک بات ہوئی ہے، اب آپ اس کو ایک دوسری جگہ جا کے کوٹ کرتی ہیں جہاں نہ وہ ماحول ہے نہ وہ وجہ ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس بات کا معنی، مفہوم، تاثر بدل جائے گا، نتیجے میں جھگڑا فساد بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے، اور اس سے بھی بڑی گمراہیاں پھیلتی ہیں، بہت جھگڑے ہوتے ہیں۔ چیزوں کو، باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرنا، اس سے بھی بچنا چاہیے، اور اس سے صرف وہ بچ سکتا ہے جس کے اندر تقوی ہو، خدا کا خوف ہو۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ بھڑک اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن جسے کہتے ہیں نا، وہ دی جاتی ہے، صحیح انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ مثلا میں یہاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں، اتنے میں کوئی خاتون آتی ہیں، وہ مجھے کوئی چٹ پکڑاتی ہیں، اس پہ کوئی ریکویسٹ لکھی ہوتی ہے، کوئی بہت ہی جینوئن بات لکھی ہوتی ہے۔ مثلا وہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں مریض جو ہے وہ بالکل آخری دموں پہ ہے اور اس کے علاج کے لیے اتنے پیسے چاہیے، تو میں اسے پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں فلاں مریض جو ہے وہ بہت تکلیف میں ہے، کیا خیال ہے ہم سب مل کے کچھ کر نہ لیں اس کے لیے؟ اب آپ میں سے کوئی اٹھ کے گھر جائے اور کہے کہ ہماری ٹیچر تو روز پیسے مانگتی رہتی ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ۔ لیکن اگر میں نے یہ بات کر دی، مثلا کوئی پلان نہیں تھا، کچھ نہیں، اچانک کوئی آیا اور بہت جینوئن بات تھی، اور بجائے اس کے کہ میں خود ہی وہ کر لوں کام، میں نے آپ کو بھی ساتھ شریک کر لیا، تو اس میں کوئی خرابی؟ کچھ بھی نہیں، کوئی برائی نہیں اس میں۔ کیا یہ سنت سے ملتا ہے؟ یہ طریقہ ملتا ہے نا؟ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص کوئی آتا، سوال کرتا، کچھ لینے کے لیے آتا، تو آپ صحابہ کو کیا کہتے؟ تم اس کی سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی اجر ملے۔ حالانکہ آپ کیا کرتے؟ کوئی مانگنے آیا آپ سے، آپ خود ہی اپنی جیب سے نکال کے اس کو کچھ دیتے، رخصت کر دیتے، بات ختم ہو جاتی۔ عموماً ہمارے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے ہی خود کچھ کر لیتے ہیں اور دوسروں کو نیکی میں شریک ہونے کا موقع نہیں دیتے۔ اب اگر کوئی شریک ہونے کا موقع دے رہا ہے اور اٹس ناٹ آؤٹ آف کانٹیکسٹ، لیکن اس کو جب باہر بیان کیا گیا تو بالکل ہی ایک اور رنگ میں بیان کیا گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ پورا سین بدل جاتا ہے۔ کسی انسان کی ذات کے خلاف، کسی ادارے کے خلاف، کسی گھر کے، کسی خاندان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس سے بڑے بڑے فتنے فساد پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سب سے بھی ہم کو بچنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ نے جھوٹ کی بات کی نا کہ میں نے اپنے اس سال کا ٹارگٹ رکھا ہے کہ میں ہر قیمت پر جھوٹ سے بچوں گی، تو یاد رکھیے کہ جھوٹ کو پہچاننا اور اس کی جو ڈفرنٹ شیپس ہیں ان کو جاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ لفظ جھوٹ تو جھوٹ ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے بعض اوقات ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ ویسے جھوٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے پتہ آپ کو؟ خلاف حقیقت۔ تو جب آپ کسی مجلس میں ہونے والے ایک واقعے کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ بات اس طرح نہیں کی گئی تھی، تو وہ بھی آپ دراصل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ غلط بیانی، اور وہ بھی جھوٹ میں لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ ساری بیماریوں کی جڑ ہوتا ہے۔ تو چلیے آج کا بھی ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ کتاب ختم ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عفو و تواضع۔ عفو ہوتا معاف کرنا کسی کی غلطی، قصور کو، اور تواضع ہمبلنس۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عبادت کے وہ طریقے بتائے جن کو اپنا کر آدمی خدا کی نظر میں پسندیدہ بن سکتا ہے، اسی طرح آپ نے وہ اخلاقی اصول بھی بتائے جن کو اگر اختیار کر لیا جائے تو انسان دوسرے انسانوں کے درمیان عزت اور سربلندی کا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ عزت اور سربلندی کس کو پسند نہیں؟ ہر ایک کو پسند ہے، لیکن بعض اوقات ہم عزت حاصل کرنے کے یا سربلندی حاصل کرنے کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں وہ ہم کو الٹا
ذلیل کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دھانس دھانسلی سے کام لیں گے، زور جبر سے کام لیں گے تو شاید دوسروں کے دلوں میں ہمارا روب پڑ جائے اور ہم بڑے ہو جائیں. کیا اس طرح کوئی بڑا ہو سکتا ہے؟ اگر وقتی طور پر دوسرے لوگ خاموش بھی ہو جائیں تو کیا ہوگا نتیجہ؟ دل میں کبھی بھی عزت نہیں ہو سکتی. بعض اوقات ہم چیزوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں حالانکہ ان کی اصل کچھ اور ہوتی ہے اور ہمیں اپنی سوچ کی غلطی کا احساس بھی نہیں ہوتا. اس سلسلے میں ایک حدیث یہاں نقل کی جاتی ہے، وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى. تفسیر ابن کثیر. اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کی صرف عزت کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص خدا کے لیے تواضع اختیار کرے اس کو خدا صرف اونچا ہی کرتا ہے. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو عاجزی اختیار کرے اللہ اس کو بلندی نہ دے، اور جو شخص معاف کرے اس کی عزت نہ بڑھے. یہ نہیں ہو سکتا. لازماً ایسا ہوگا کہ جیسا یہ بتایا گیا ہے ویسے ہی نتیجہ نکلے گا. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کتنا ضروری ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں، اس کو سمجھیں. لیکن وہ اسی وقت کریں گے جب آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ ان کی قدر ہوگی. آپ ان سے بڑے بن کر نہیں ان کے پاس جائیں گے بلکہ ان سے چھوٹے بن کر. جب آپ خود کچھ چھوٹا کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ آپ کو بڑا کر دے گا. پھر اسی طرح جب انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو انسانوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو روگ بنا لینا چاہیے، مسئلہ بنا لینا چاہیے؟ نہیں، ان کو اگنور کر کے ختم کر کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتی. ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک عفو کی صفت نہ ہو. ہم اللہ کے حق میں ہر وقت غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں کرتے رہتے ہیں. تو کیا اگر بندے ہمارے حق میں کوئی کمی کوتاہی کر دیں تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا؟ کیا جا سکتا، اور کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، بڑا دل چاہیے ہوتا ہے، اور جو یہ بڑا حوصلہ کر لیتا ہے اللہ اس کو مرتبہ بھی بڑا دے دیتا ہے. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص برائی کرے اور اس سے بدلہ نہ لیا جائے تو وہ دلیر ہو جائے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ذرا سبق سکھاؤں، اور وہ پہلے سے زیادہ برائی کرے گا. مگر حدیث رسول اس کے برعکس یہ بتاتی ہے کہ جو شخص برائی کرنے والے کو معاف کر دے تو اس کے بعد معاف کرنے والے کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. ہاں، دین کے معاملے میں اگر کوئی کسی سے کوتاہی ہوتی تو اللہ کے حکم کے مطابق اس کو سزا ملتی. کوئی حد جاری کرنی ہوتی یا اللہ کے دین کے احکامات کے مطابق کسی کو مارنا ہوتا ہے یا کوئی بھی سزا. لیکن اگر ان کی ذات کے معاملے میں کوئی کمی بیشی کر دیتا تو وہ اس کو معاف کر دیتے تھے، انتقام نہیں لیتے تھے. ہمارا حال کیا ہے؟ جب دین کے معاملے میں کوئی کمی بیشی کرے تو ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، اور اگر ہماری ذات پر کوئی حرف آ جائے تو ہم دل میں گرہ لگا لیتے ہیں. اسی طرح عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کبھی جھکنا نہیں چاہیے. اگر جھکے تو لوگ اور زیادہ جھکانے کی کوشش کریں گے. مگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں تواضع کا انداز اختیار کرو. اگر تم تواضع کا انداز اختیار کرو گے تو خدا کی مدد سے تم کو اور زیادہ سربلندی حاصل ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عفو اور تواضع کا طریقہ فطرت کو اپیل کرتا ہے.
اس کے اندر انسان کو مسخر کرنے کی طاقت ہے، وہ انسان کو اندر سے زیر کر دینے والا ہے۔ جو شخص عفو اور تواضع کا طریقہ اختیار کرے اس نے گویا اس فطرت کو مخاطب بنایا جو ہر آدمی کے اندر اس کے خالق نے رکھ دی ہے، جو عین اپنی سرشت کے مطابق حق کے آگے جھکنے اور صاحب حق کا اعتراف کرنے کا مزاج رکھتی ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسے بنائی ہے کہ اس کے اندر حق کے آگے جھکنے کی استطاعت ہے۔ فطرت فریق ثانی کے اندر آپ کا نمائندہ ہے، یعنی جو آپ کا سامنے والا ہے اس کے اندر جو اللہ نے فطرت رکھی ہے، جو ایک پروگرامنگ کر دی ہے، وہ دراصل اگر ظاہری بت یا ہیولا یا انسان آپ کے ساتھ نہیں بھی آپ کی بات مان رہا یا سمجھ رہا، تو وہ جو اندر کا انسان ہے وہ مختلف طرح کام کر رہا ہے، تو اس کو اپیل کیجئے۔ فطرت فریق ثانی کے اندر آپ کا نمائندہ ہے۔ جب آپ عفو اور تواضع کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اپنے اس نمائندہ کو آپ اپنی حمایت میں کھڑا کر لیتے ہیں، یعنی آپ کو ایک سپورٹ مل جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ طاقت اور حمایت کیا ہو سکتی ہے کہ خود فریق ثانی کے اندر آپ کا ایک حامی کھڑا ہو جائے، یعنی جو آپ کا مخالف ہے وہ آپ کا دوست بن جائے۔ جب ہم جبر کا معاملہ کرتے ہیں، زبردستی کا کرتے ہیں، تو ہم باہر سے اس کو پریشرائز کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے دوسرا انسان کم مانتا ہے۔ لیکن جب ہم عفو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں تو اندر کے انسان کو جگا دیتے ہیں، اور جو قوت اندر سے باہر آتی ہے اس سے دوسرے کے اندر جھکاؤ آ جاتا ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے رویوں کا، اعمال کا، طریقوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کس موقع پر ہم نے کیا ری ایکشن ظاہر کیا اور اس کے نتائج کیا نکلے، اس کا دین کو فائدہ یا نقصان کیا ہوا، ہماری آخرت کو فائدہ یا نقصان کیا ہوا۔ کیونکہ انما الاعمال بخواتیمہا، ہم جتنی مرضی کسی چیز کے لیے کوشش کریں لیکن اصل فیصلہ تو آؤٹ پٹ، پروڈکٹ پہ ہوگا کہ نتیجہ کیا نکلا۔ مثلا اگر ایک شخص ڈائٹنگ کیے جا رہا ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تو اس کی ڈائٹنگ فائدہ مند ہے؟ کیوں؟ اس کو کرتے ہی رہنا چاہیے؟ نہیں، اس کو رکنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو طریقہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوگا۔ مجھے یہ روٹ نہیں سوٹ کر رہا، مجھے کوئی اور اختیار کرنا ہے، کیونکہ اینڈ ریزلٹ کوئی نہیں ہے اس کا۔ ایک ہے اصولی رویہ اور ایک ہے رد عمل کا رویہ، ریاکشنری۔ کسی نے آپ کو گالی دی تو ریاکشن کیا ہوتا ہے عام طور پہ؟ کہ ہم ایک نہیں، ہم اپنے آس پاس ماحول میں یہی دیکھتے ہیں نا، اور اس کو بہادری سمجھتے ہیں، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ ایسا کر کے ہمارے نفس کو بڑی تسکین ہوتی، سکینت ہوتی۔ اور دوسرا کیا؟ اصول کا، کہ یہ تو جو کر رہا ہے، یہ اس کا اخلاق ہے، یہ اس کا مقام ہے، اس کا درجہ ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے؟ جو اصول کی بات ہے، جو میرے دین نے مجھے سکھایا ہے کہ مجھے دین نے گالی دینے سے منع کیا ہے، مجھے گالی نہیں دینی، تو کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو بااصول انسان ہو۔ دیکھیے، معاف کرنا اپنی جگہ ہے، کسی کی غلطی کو معاف کرنا، درگزر کرنا، تحمل سے کسی کی بات سننا اور شدید رد عمل، ری ایکشن نہ شو کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن دوسرے کی اصلاح کرنا کہ وہ ظلم سے بچے، یہ بھی ہم پر لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی، ظالم کی کیسے کریں؟ اب ایک شخص جو آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، یا آپ کو ستا رہا ہے یا کسی بھی طرح آپ کو تکلیف دے رہا ہے، تو ظالم کی کیٹیگری میں کھڑا ہے، ایز لانگ ایز آپ اس کا دوہرا جواب دے کے خود ظالم نہیں بن جاتے۔ تو اب وقتی طور پر تو آپ ذرا خاموش ہیں کہ وہ غصے میں اور ٹھنڈا کر کے اس کو، تو یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ اپنے آپ کو حاضر کر دیں کہ جب جی چاہے آپ اپنی بڑاس مجھ پہ نکال لیا کریں اور مجھے گالیاں دیا کریں، اور نہیں، یہ نہیں اس کا مطلب۔ اور اس پہ بھی نہیں خوش ہونا چاہیے کہ اچھا یہ دے گالیاں اور آخرت میں پکڑا جائے اور خدا اس کو سزا دے، اور یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ظالم مظلوم سب کی خیر خواہی ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ جب ہم اللہ کے لیے خیر خواہی کریں گے لوگوں کی، اللہ ہماری خیر خواہی کرے گا ہر معاملے میں، اور آپ دیکھیں گے آپ کو وہاں سے مدد ملے گی، وہاں سے فائدہ پہنچے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا،
ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اللہ بنا دیتا ہے، اور یہ چیز صرف تقویٰ سے آتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کیے جا رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کسی بھی طرح، تو نہی عن المنکر اور ظالم کو روکنا ظلم سے، یہ بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں پھر طریقہ وہ اختیار کرنا چاہیے جس سے ظلم رکے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا یا اس کو حقیر جاننا یا حقیر کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے نا۔ چند جملے ایسے سیکھ لیں کہ جب کوئی کسی کی غیبت کر رہا نا تو وہ بولنا شروع کر دیا کریں، تھوڑے 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 تھوڑے۔ مثلاً میں کہتی ہوں پتہ نہیں بیچارے کی کیا مجبوری ہوگی، کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے یا اور اسی طرح کے حسب حال، تو آپس میں ڈسکس کریں وہ کیا جملے ہو سکتے ہیں جو دوسرے کی غیبت کو بے مزہ کر دیں۔ مطلب چھوٹے چھوٹے کوشچن کیا کریں تاکہ دوسرے کو سوچنے کا موقع ملے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یا یہ کہ آپ کوئی ریاکشن نہیں شو کیا کریں، نہ اچھا نہ برا، پتھر، پھر بھی دوسرے کو مزہ نہیں آئے گا۔ یا کوئی کیا کہ یا رب، یا اٹھ جایا کریں، اور تو کئی طریقے ہو سکتے ہیں نا۔ اس سچویشن کو اور ورس تھوڑی کرنا ہے کہ اس میں آگ اور بھڑکانی ہے، یا کہا کہ اللہ ہدایت دے۔ آپ کو پتا کہ اس ہفتے کا سداس کا جو خطبہ تھا بہت ہی زبردست تھا، اور اس نے ماؤں کو خطاب کیا، اور اس نے کہا کہ بہت ہی منتیں کی ماؤں کی کہ مائیں اپنا غصہ کنٹرول کریں اور بچوں کو کسی بھی حال میں بد دعا نہ دے۔ تو کہنے لگا کہ ایک بچہ تھا، وہ بہت ہی شرارتی تھا، جب وہ شرارت کرتا تو اس کی ماں کہتی خدا تمہیں کعبہ کا امام بنائے، تو کہا پھر وہ بچہ میں ہوں۔ کہتے میں بہت شرارتی تھا، بہت تنگ کرتا تھا ماں کو، اور میری ماں ہر وقت مجھے یہ دعا دیتی تھی کہ خدا تمہیں کعبہ کا امام بنائے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، ہمیں اپنی بھڑاسی نکالنی ہوتی ہے نا، غصہ ہی نکالنا ہوتا ہے اس وقت۔ کیوں برے الفاظ استعمال کریں، کیوں بد دعا دیں، کیوں کوئی ایسی زیادتی کی بات کریں؟ پھر ماں باپ کو خود ہی دیکھنی پڑتی ہیں وہ چیزیں، تو وہ ان کے لیے کوئی بہت پلیزنٹ چیزیں تو نہیں ہوتی۔ تو کسی پر بھی غصہ آئے تو بس اپنا تکیہ کلام خدا اس کو ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ سمجھ دے، کوئی اچھا جملہ اپنا لے، تو بس وہ بول دیا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔